السلام علیکم معزز سامعین حضرات، پلان بی کی جاسوس سیریز میں خوش آمدید۔ آفٹر دی اسٹارم قسط نمبر 9۔ معزز سامعین، آپ سے امید کی جاتی ہے کہ ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو بھی سبسکرائب کر دیں، شکریہ۔ سیمور اور جے نے ایک دوسرے کو بے یقینی سے دیکھا۔ اب ہم تیار ہیں، سیمور نے چیخ کر کہا۔ ایکسیلیٹر پر اس کے پاؤں کا دباؤ بیٹھ گیا۔ سرنگ میں اتنی روشنی تھی کہ پڑھا نہیں جا سکتا تھا۔ مائیکل نے دیکھا ہمیشہ کی طرح ڈیوڈ کیلی نے کاغذات طے کرنے شروع کر دیے ہیں۔ اس کے بعد ان کاغذات کو ڈسپیچ باکس میں رکھتا۔ 5 منٹ بعد انہیں نیکسی پہنچ جانا تھا۔ وہ ایک لمحہ بھی ضائع کرنے کا قائل نہیں تھا۔ مائیکل نے عقب نما شیشے کا جائزہ لیا۔ دائیں جانب والی لین میں ایک سیاہ مرسیڈیز اس کی گاڑی کو اوورٹیک کرنے کے لیے آگے بڑھ رہی تھی۔ مرسیڈیز کے پیچھے وہی بے صبرا موٹر سائیکل سوار تھا جس کی بے پرواہی اور بے صبری کا مظاہرہ وہ ذرا دیر پہلے دیکھ چکا تھا۔ نہ جانے کیسے وہ پیچھے رہ گیا تھا، شاید چنگی پر اٹک گیا ہوگا۔ اب صورتحال یہ تھی کہ مرسیڈیز کی رفتار اتنی تیز نہیں تھی جتنی ہونی چاہیے تھی۔ موٹر سائیکل سوار مرسیڈیز سے چپک کر چل رہا تھا اور مسلسل ہارن بجا رہا تھا۔ مرسیڈیز اب تقریباً پلائی ماؤتھ کے برابر آ چکی تھی۔ اس کی رفتار بھی پلائی ماؤتھ جتنی ہی تھی۔ اب چند سو گز آگے سرنگ کا بمبئی سائیڈ والا دہانہ نظر آ رہا تھا۔ سرنگ میں گاڑیوں کی مخصوص شور کے درمیان اچانک مائیکل کو انجن کی غیر معمولی بلند گراہٹ سنائی دی۔ وہ گراہٹ اس کے دائیں جانب سے آ رہی تھی۔ پھر اس نے کنکھیوں سے کوئی متحرک ہیولا دیکھا جو اس کی کار کی داہنی سائیڈ سے خطرناک حد تک قریب تھا۔ مائیکل کو احساس ہوا کہ بے صبرا موٹر سائیکل سوار اس کی گاڑی اور مرسیڈیز کے درمیان سے نکلنے کی خطرناک اور احمقانہ کوشش کر رہا ہے جو مہلک بھی ثابت ہو سکتی ہے۔ دونوں کاروں کے درمیان جو سفید پٹی تھی وہ اس پر موٹر سائیکل چلا رہا تھا اور دونوں گاڑیوں کے درمیانی فاصلہ بمشکل 4 فٹ ہوگا۔ مائیکل کا پہلا غیر شروع رد عمل یہ تھا کہ اس نے درمیانی فاصلہ بڑھانے کی کوشش کی، لیکن 1 سیکنڈ کے 10ویں حصے میں اسے احساس ہو گیا کہ حادثہ ناگزیر ہے۔ جو کچھ ہوا اسے مائیکل کبھی نہیں سمجھ سکا۔ موٹر سائیکل دونوں کاروں کے اگلے پہیوں کی سطح تک آئی، پھر یا تو مائیکل کا ہاتھ سٹیئرنگ پر بہکا، اس کی گاڑی دہانے سمت ڈگمگائی، یا مرسیڈیز کے مڈگاروں سے ٹکرایا۔ دھات رگڑنے کی آواز سنائی دی۔ سائیڈ بہت ہلکی تھی لیکن اتنی تھی کہ موٹر سائیکل سوار قابو سے باہر ہو گیا۔ مائیکل عملاً بریک پر پاؤں رکھ کر کھڑا ہو گیا۔ ڈیوڈ کیلی کا سر اگلی نشیز سے ٹکرایا۔ موٹر سائیکل کی رفتار کار سے زیادہ تھی۔ وہ دونوں گاڑیوں سے درمیان سے گولی کی طرح نکلی مگر بری طرح لہرا رہی تھی۔ موٹر سائیکل سوار اسے کنٹرول کرنے کی بھرپور کوشش کر رہا تھا۔ سرنگ بریکوں کی آوازوں اور ٹائروں کے احتجاجی چیخوں سے گونج رہی تھی۔ پلائی ماؤتھ کے پیچھے والی منی بس بریک لگائے جانے کے باوجود پلائی ماؤتھ سے ٹکرائی، لیکن ٹکر ہلکی سی تھی۔ مائیکل کا سر سٹیئرنگ سے ٹکرایا اور فوراً جھٹکے سے واپس آیا۔ اس جھٹکے سے سنبھلتے اس نے سامنے دیکھا۔ اسی لمحے موٹر سائیکل ایک دائرے میں گھومی اور سڑک کے بیچ میں گر گئی۔ سڑک بری طرح بلاک ہو گئی۔ چند ہی لمحوں میں سرنگ ہارن کی آواز سے گونجنے لگی۔ کان پھڑی آواز بھی سنائی نہیں دے رہی تھی۔ بے شمار کاریں ایک دوسرے سے ٹکرائی تھی۔ مائیکل نے زیر لب موٹر سائیکل سوار کو گالی دی اور گاڑی کا دروازہ کھولنے والا لیور دبایا۔ مائک، یہ کیا حماقت! لیکن مائیکل نے ڈیوڈ کیلی کے احتجاج پر کوئی توجہ نہیں دی۔ اس نے دروازہ کھولا اور تیزی سے موٹر سائیکل اور سوار کی طرف بھاگا۔ مائک نہیں! ڈیوڈ کیلی چلایا، لیکن اس کی آواز ہارن کے شور اور لوگوں کی چیخوں پکار میں دب گئی۔ سرنگ میں افراتفری مچی ہوئی تھی۔ کسی کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیا ہوا ہے۔ مائیکل موٹر سائیکل سوار کی طرف بھاگ رہا تھا۔ موٹر سائیکل پلائی ماؤتھ سے کچھ 20 گز آگے جا کر گری تھی۔ مائیکل کو احساس تھا کہ مرسیڈیز بھی رک گئی ہے۔ اس کو کار کے دروازے کھلنے کا احساس بھی ہوا، لیکن اس کی توجہ کا مرکز موٹر سائیکل سوار کا ساکت وجود تھا۔ وہ اس کی طرف سے پریشان بھی تھا اور اس پر غصہ بھی آ رہا تھا۔ موٹر سائیکل سوار کے پاس پہنچ کر وہ گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا۔ گہرے رنگ کے وائرز نے موٹر سائیکل سوار کا چہرہ پوری طرح چھپایا ہوا تھا، بس اس کے دانت نظر آ رہے تھے جن کے بھیجے ہونے سے تکلیف کا اظہار ہو رہا تھا۔ بظاہر تو وہ زخمی نہیں تھا، لیکن وہ گرا بہت بے تکا تھا، اندرونی چوٹ ہو سکتی تھی۔ تم ٹھیک تو ہو؟ اس نے موٹر سائیکل سوار سے پوچھا۔ کہاں چوٹ لگی ہے تمہیں؟ موٹر سائیکل سوار کر رہا اور کچھ بڑبڑایا۔ اس کی زبان مائیکل کی سمجھ میں نہیں آئی۔ ایسے موقعوں پر وہ ہمیشہ بے بسی محسوس کرنے لگتا تھا۔ اٹھ کھڑا ہوا اور اس نے مدد کی جستجو میں سر گھما کر دیکھا۔ وہاں اسے جو کچھ نظر آیا اسے دیکھ کر وہ دہشت زدہ ہو گیا۔ اسے اپنی جلد کے نیچے چونٹیاں سی رینگتی محسوس ہوئی۔ مرسیڈیز سے 2 آدمی اترے تھے۔ ان کے جسموں پر اوورال تھے اور سروں پر موٹر سائیکل سوار جیسے کریش ہیلمٹ۔ ان میں سے ایک پلائی ماؤتھ کی طرف دوڑ رہا تھا اور اس نے مائیکل کے دیکھتے دیکھتے پلائی ماؤتھ کے کھلے دروازے سے ڈرائیونگ سیٹ پر چھلانگ لگا دی۔ دوسرا آدمی دوڑتا ہوا خود مائیکل کی طرف آ رہا تھا۔ کیلی نے حرکت بھی نہیں کی۔ اسے حرکت کرنے کا موقع بھی نہیں ملا۔ پلائی ماؤتھ کو رکے 10 سیکنڈ ہوئے ہوں گے کہ کریش ہیلمٹ لگائے ہوئے وہ شخص کار میں گھس آیا۔ ڈیوڈ کیلی کو بیچارہ شخص کسی سائنس فکشن فلم کا کوئی کردار لگا۔ اس شخص نے پلٹ کر ڈرائیونگ سیٹ کی پوچھ سے ٹیک لگائی اور ہاتھ بڑھا کر ایک بہت بڑے ریوالور کی نال ڈیوڈ کیلی کی گردن سے لگا دی۔ دوسرے دستانہ پوش ہاتھ سے اس نے کچھ چیز ڈیوڈ کی طرف اچھالی۔ وہ آٹے کا ایک چھوٹا سا تھیلا تھا۔ لو، اسے جلدی سے اپنے منہ پر چڑھا لو، وہ غرایا، ورنہ میں گولی چلانے میں دریغ نہیں کروں گا۔ تربیت، چھٹی حص اور اسے احساس نہیں کہ اسے بری طرح پھانس لیا گیا ہے۔
مائیکل کے بدن میں بجلیاں بھر دی. وہ بہت تیزی سے حرکت میں آیا. اس نے ناقابل بیان پھرتی سے اپنے بغل ہولسٹر سے ریوالور نکالا, اس کا گھوڑا چڑھایا اور ساتھ ہی ایک گھٹنے پر بیٹھ کے اس کا نشانہ وہ شخص تھا جس پر جھپٹا چلا رہا تھا. وہ ٹریگر دبا ہی رہا تھا کہ کوئی سخت چیز پوری قوت سے اس کے سر کے عقبی حصے سے ٹکرائی. اس کا ریوالور والا ہاتھ اوپر کو اٹھا. فائر کی گونج دیواروں کے درمیان گونج کر رہ گئی. گولی سرنگ کی چھت میں گھسی اور مائیکل منہ کے بل نیچے گرا. اس کے باوجود اس نے ایک ہونی ٹکا کر خود کو بکھرنے سے محفوظ رکھا اور تیزی سے دائیں جانب لڑکا. موٹر سائیکل سوار نے جس نے اس کے سر پر وار کیا تھا اسے قابو میں کرنے کے لیے اس پر چھلانگ لگائی, لیکن اس کے لڑکنے کی وجہ سے گھٹنوں اور کونوں کے بل سڑک پر گرا. ریوالور اب بھی مائیکل کے ہاتھ میں تھا. اس نے ایک اور کلابازی کھاتے ہوئے خود کو اٹھایا. اسے احساس ہو گیا کہ اس پر جھپٹنے والا اس کے سر پر آ پہنچا ہے, اور یہ احساس اسے اور تاخیر سے ہوا کہ حملہ کے ہاتھ میں بھی ریوالور ہے. مائیکل نے تیزی سے اور اندھا دھند فائر کیا, لیکن ٹریگر دباتے ہوئے بھی اسے احساس تھا کہ وہ ہار گیا ہے. گولی ہدف سے بہت دور گئی. سیمور کوئی نے بچنے کی کوشش بھی نہیں کی. 8 فٹ کے فاصلے سے اس نے 2 گولیاں چلائی. پہلی گولی مائیکل کے حلق میں لگی. جھٹکا اتنا شدید تھا کہ وہ سرنگ کی دیوار سے ٹکرایا. دوسری گولی اس کی پیشانی پر لگی اور گدی کی طرف سے نکل گئی. وہ دیوار سے پھسلتا ہوا نیچے گرا. سرنگ میں انجنوں کی آوازوں اور ہارنوں کے شور سے بلند تر چیخیں ابھری. مرسڈیز اور پلائی موت کے پیچھے 100 گز تک ٹریفک بلاک ہو چکا تھا. گاڑیوں سے اترنے والے ایک چھوٹے سے گروہ کی صورت میں اکٹھے ہو چکے تھے. سیمور اور صفدر ان کی طرف لپکے تو وہ گھبرا کر تتر بتر ہو گئے. دفع ہو جاؤ یہاں سے, سیمور نے ریوالور لہراتے ہوئے انگریزی میں کہا. وہ دونوں پلائی موز میں بیٹھ کے. صفدر ڈرائیونگ سیٹ پر تھا. سیمور پچھلے نیز پر ڈیوڈ کے برابر بیٹھ گیا. جے نے پلٹ کر سیمور کی طرف دیکھا. ہیلمٹ کی وجہ سے وہ بے چہرہ نظر آ رہا تھا. تاثر کا پتہ صرف لہجے سے چل سکتا تھا. یہ تم کیا کرائے؟ اس کے لہجے میں مایوسی تھی. زندگی اور موت کا معاملہ تھا, سیمور نے جواب دیا. وہ نہ مرتا تو میں مارا جاتا, لیکن جنونی آدمی تم نے اسے ختم کر دیا. اس کی ضرورت نہیں تھی. ڈیوڈ کے لیے ایک کونے میں تنا ہوا بیٹھا تھا. اس کا چہرہ تھیلے میں چھپا تھا. اس نے پہلی بار زبان کھولی اور رستی آواز میں پوچھا, تم لوگوں نے میرے ڈرائیور کو قتل کر دیا؟ تم چپ بیٹھے رہو. سیمور سے ڈپٹا. اس نے ریوالور رکھ دیا اور اب بھری ہوئی ہائی پاؤڈر مکس کے محلول کو ہلا رہا تھا. میری بات کا جواب دو. میں نے فائرنگ کی آواز سنی تھی. کیا تم میرے ڈرائیور کو مار ڈالا ہے؟ میں کہتا ہوں بکواس بند کرو. سیمور کو چلایا. اور ساکت بیٹھے رہو. یہ کہہ کر اس نے مضبوطی سے کیلی کی بائیں کلائی تھام لی. اگلے لمحے سن کی سوئی کیلی کی نس میں داخل ہو گئی. کیلی سسکی لے کر رہ گیا. پلائی موت 70 کی رفتار سے سرنگ سے باہر نکلی. ایک لمحے کو قدرتی روشنی سے ان کی آنکھیں تقریباً چودھی آ گئی. ٹریفک کی گشتی گاڑی سرنگ کے دھانے کی طرف بڑھ رہی تھی. اس کی چھت پر نارنجی رنگ کا ایمرجنسی لیمپ گردش کر رہا تھا. اس کے علاوہ گشتی پولیس کے 2 کارکن سڑک کی طرف جھپٹ رہے تھے. انہوں نے پلائی موت کو رکنے کا اشارہ کیا. صفدر نے گاڑی کا رخ ان کی طرف کر دیا. ان دونوں نے پھرتی سے اچھل کر خود کو بچایا. ہمارے منصوبے میں خون خرابے کی گنجائش نہیں دی, جے نے کشیدہ لہجے میں کہا. تمہارے منصوبے میں اس وقت تک خاموش رہنا ضروری ہے جب تک یہ ملون سو نہ جائے, سیمور نے کیلی کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا. جے نے اپنے سٹاپ واچ کو دیکھا اور بولا, 1 منٹ 20 سیکنڈ ہو چکے ہیں. مرسڈیز سے نکلتے ہوئے اس نے سٹاپ واچ کا بٹن دبا دیا تھا. کام شیڈول کے مطابق ہو رہا ہے. گاڑی کی سپیڈ میٹر کی سوئی اب 90 کی ہندسی کو چھو رہی تھی. اس کا رخ ہاربر روڈ کی طرف تھا. کیلی پر دوا کا فوری اثر ہوا. وہ سیٹ پر ڈھہ گیا. سیمور نے اس کے چہرے پر چڑھا ہوا تھیلا اتارا. اس کا چہرہ غور سے دیکھا کہ کہیں وہ بند تو نہیں رہا. آپریشن شروع ہونے کے 1 منٹ 50 سیکنڈ بعد پلائی موت وہاں جا کر رکی جہاں صادق ڈاک گاڑی میں ان کا منتظر تھا. اس کی گاڑی کا انجن سٹارٹ تھا. پچھلا دروازہ کھلا ہوا تھا. انہوں نے کیلی کو کار سے اتارنے اور ڈاک گاڑی میں اگلے حصے میں منتقل کرنے میں 15 سیکنڈ لگے. مزید 10 سیکنڈ انہوں نے پلائی موت کو چیک کرنے میں لگائے کہ کہیں وہ کوئی نشان چھوڑ کر تو نہیں جا رہے. واکی ٹاکی, ہائی پاؤڈر مکس رینج اور تھیلا بھی ڈاک وین کے اگلے حصے میں ڈال دیا گیا. صفدر, سیمور اور جے بھی اگلے حصے میں بیٹھ کے اگلے دروازے کے دونوں پٹ بند کر دیے گئے. وین روانہ ہو گئی. اس کا رخ سرنگ کی طرف تھا. موقع پر سب سے پہلے پہنچنے والے سرکاری افراد وہ 4 گشتی پولیس مین تھے جنہیں جے اینڈ کمپنی نے سرنگ کی طرف جاتے دیکھا تھا. انہوں نے ٹیلی ویژن مانیٹر پر دیکھ لیا تھا کہ وہ کوئی عام حادثہ نہیں, لیکن وہ صورتحال کو پوری طرح سمجھ نہیں سکے تھے. جائے واقعے پر پہنچنے کے 2 منٹ بعد تک بھی وہ صورتحال کو سمجھ نہیں سکے. وہاں کی ہسٹری صورتحال میں ان کے لیے توجہ کو مرتکز کرنا بھی دشوار ہو رہا تھا. 100 سے زیادہ افراد مسلسل ان کے کان پر بولے جا رہے تھے. الیکٹرونک کیمرے اس نوعیت کے تھے اور ان کی پوزیشن ایسی رکھی گئی تھی کہ وہ ٹریفک کنٹرول کر سکتے تھے. وہ بڑے پیمانے پر جذبات دکھانے کے لیے نہیں تھے, لہذا صورتحال بہت الجھی ہوئی تھی. ایک موٹر سائیکل سوار اپنی سواری سمیت یوں گرا تھا کہ اس نے سڑک کے دونوں حصوں کو بلاک کر دیا تھا. آگے والی 2 کاروں سے مسافر اتر کر اس کی مدد کے لپکے تھے. پھر جانے کس بات پر جھگڑا ہوا. ایک آدمی نے دوسرے کو ریوالور سے دھمکایا. وہاں آڈیو کا بندوبست نہیں تھا, لہٰذا مانیٹر پر فائرنگ کی آواز نہیں سنی گئی. آخر میں انہوں نے آگے والی ایک گاڑی کو بہت تیز رفتاری سے جاتے دیکھا. گشتی پارٹی کے لیڈر نے اندازہ لگانے میں وقت ضائع نہیں کیا. اس نے سوچا بعد میں بہت وقت ہوگا, دیکھ لیا جائے گا کہ ہوا کیا ہے. اس نے اپنے ماتحت کو سرنگ کی دیوار کے قریب گرے ہوئے آدمی کے متعلق تفتیش کے لیے بھیجا. دوسرے 2 کو اس نے گاڑیوں کا جائزہ لینے اور زخمیوں کی تعداد معلوم کرنے پر مامور کر دیا. جو کچھ اس نے دیکھا تھا اس سے
इसे अंदाजा हो गया था किसे क्या करना है। वो करीब तरीन इमरजेंसी टेलीफोन की तरफ लपका। फोन पर इसने पुणे साइड के कंट्रोल सेंटर से रब्ता किया। हमें गाड़ी खींचने वाली भारी गाड़ियों की जरूरत होगी, इसने कहा। इस तरफ से वो गाड़ियां नहीं आ सकती, लिहाजा हमें दूसरी सुरंग बंद करना होगी। आपके मॉनिटर ने जाने वाली गाड़ी दिखाई होगी, इसके मुतल्लिक हर थाने को मुतला कर दें। 1 मिनट। इसने माउथ पीस पर हाथ रखा और अपने मातहत के जो हाँपता इसकी तरफ आ रहा था और बेहद मुतवहिश दिखाई दे रहा था। हाँ, क्या बात है? इसने मातहत से पूछा। मातहत ने इसे तफसील बताई। वो सुनने के बाद इसने माउथ पीस में कहा, ये इत्तला भी दे दें कि यहाँ किसी को शूट कर दिया गया है। जी हाँ, वो मर चुका है। तुमने बॉडीगार्ड को खत्म कर दिया? सादत ने चीख कर कहा, खुदा की पनाह। इसने बेख्तर पलट कर देखा। स्टीयरिंग पर इसका हाथ बैठकर इसने तेजी से वैन को संभाला। हाँ, ऐसा ही हुआ है। सुन तो लिया तुमने? सिमोन ने चिढ़कर कहा। वो वैन के कभी हिस्से में बैठा अपने हेलमेट से छुटकारा पा रहा था। मैं और कुछ भी नहीं कर सकता था। ये नहीं होना चाहिए था, जे बोला। इसकी जरूरत भी नहीं थी। तुम्हें बर वक्त वहां पहुंचकर इसे गैर मुसल्लह कर देना था और जिस्मानी तौर पर इसे जेर करना था। ये तुम्हारी गैर जिम्मेदारी थी। मैं ऐसा नहीं कर सका। इसकी वजह यह थी कि वो हमारी तुक्कों से बढ़कर फुतला साबित हुआ। सिमोन ने यह कहकर ओवरऑल उतार फेंका। तुम बड़े अक्लमंद बनते हो। ये बताओ, मेरी जगह तुम होते तो क्या करते? सोचो, तुम्हारे हाथ में रिवॉल्वर है और एक शख्स तुम्हें रिवॉल्वर से निशाना बनाने वाला है। ऐसे में तुम क्या करोगे? फिर वो सादत से बोला, ए भाई, तुम गाड़ी तेज नहीं चला सकते? चला सकता हूँ, लेकिन चलाऊंगा नहीं, सादत ने जवाब दिया। अगर उन्हें सुरंग बंद कर दी तुम ये चूहों की तरफ फंस कर रह जाएंगे, और अगर तिरफसारी की वजह से रोक लिए गए तो और बुरा होगा। सादत ने दलील दी। जे ने स्टॉप वॉच पर नजर डालते हुए कहा, 3:30 मिनट हो चुके हैं। अब 30 सेकंड के अंदर हमें सुरंग में दाखिल हो जाना चाहिए। सादत 60 की रफ्तार से ड्राइव कर रहा था। 10 सेकंड बाद वेन फ्लाई ओवर पर पहुंची। अब सुरंग दूर नहीं थी। केली का क्या हाल है? सादत ने पुरतशवीश लहजे में पूछा। ठीक ठाक, अक्वी हिस्से से शब्दों ने बताया। वो वहाँ केली से लगा बैठा था। केली चित लेटा हुआ था। वो पुरशोर अंदाज में सांस ले रहा था। इसकी जिल्द की रंगत जर्द हो रही थी, लेकिन ये गैर मामूली बात नहीं थी। वो बेहोश कर देने वाले दवा का रद्द-ए-अमल था। ये बात जे ने पहले ही बता दी थी। जे ने इस सिलसिले में भी खासी रिसर्च की थी। ये इम्कान भी था कि केली को क्या हो जाएगी या फंदा लगेगा, लेकिन अब तक कोई ऐसी अलामत सामने नहीं आई थी। ऑल राइट, अब सब फर्श पर लेट जाए, जे ने हिदायत कर दी और फिर खुद भी लेट गया। इस वक्त कहीं से पुलिस की सायरन की आवाज सुनाई देने लगी। सुरंग के कंट्रोल रूम का सुर्ख टेलीफोन के जरिए पुलिस हेडक्वार्टर से बराह रास्त राब्ता था। जिसने कॉल रिसीव की वही 1 मिनट पहले अमेरिकी कौंसलेट से सिक्योरिटी ऑफिसर की कॉल रिसीव कर चुका था। इसने पैगामात की किताब में कॉल का वक्त दर्ज किया, 8:21। फिर इसे इंटरकॉम पर एसपी को मुतल्ला किया। सर, पुणे और बम्बई के दरमियानी सुरंग में हादसा हुआ है। सुरंग को दोनों तरफ से बंद किया जा रहा है। ट्रैफिक पुलिस को मुतल्ला कर दिया गया है। एसपी ने पूछा। जी हाँ जनाब, लेकिन सुरंग में गोलियां भी चली हैं। एक आदमी फायरिंग से हलाक हुआ है। ये इत्तला सीआईडी को भी दे दो। और हाँ, तुमने किसी को वहां भेजा है? जी हाँ, लेकिन सबब कुछ और था। अभी अमेरिकी कौंसलेट से फोन आया था। इनके एक फर्दकर हादसे से जरा पहले सुरंग में दाखिल हुआ था। इसका रेडियो पर कौंसलेट से रब्ता हो रहता है। वो अभी तक सुरंग से बाहर नहीं आया। हो सकता है वो हादसे में मुलविस हो। एसपी ने कहा। बड़ा मनहूस सोमवार है, पूरा हफ्ता ही खराब गुजरेगा। सुरंग का दहाना नजर आते ही सादत का दिल डूबने लगा। सिग्नल की बत्ती सुर्ख कर दी गई थी, इसलिए कहा, मेरा ख्याल में देर हो गई। बाएं जाने वाली लाइन के साथ एक गश्ती कार खड़ी थी। इसे रास्ता बंद करने के लिए आड़ा खड़ा किया गया था। एक बावर्दी पुलिसमैन भी खड़ा था। आखिरी कार गुजर चुकी है। सादत बड़बड़ाया। मैंने पहले ही कहा था कि तुम गाड़ी आहिस्ता चला रहे हो, सिमोन ने तेज लहजे में कहा। अब मैं क्या करूं? सादत के लहजे में परेशानी थी। तोड़ फोड़ कर घुस जाओ, रुकने की जरूरत नहीं, सिमोन ने मशवरा दिया। अहमकाना बातें मत करो, जे बोला। रुक कर इन्हें कायल करो, हमें लाजमन गुजरना है। लेकिन दोनों मशवरों में से एक पर भी अमल करने की जरूरत नहीं पड़ी। कोई और गाड़ी होती उसे यकीनन वापस कर दिया जाता। पुलिस वाले ने एक नजर देखा कि वो डाखाने की गाड़ी है। इसे सादत को इशारा किया कि वो दाहिनी लाइन से सुरंग में दाखिल हो जाए। जे ने सुकून की सांस लूट कर बैठा और अपने बाजू से चेहरे का पसीना साफ किया। दूसरे दोनों भी उठ बैठे थे। ये हम दुश्वारतरीन मरहले से गुजरे हैं, जे ने कहा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम पुरस्कून हो जाए। इस लम्हे से हम पूरे भारत की पुलिस को सबसे ज्यादा मतलूब मुजरिम है। हमारी तलाश में कोई कमी नहीं छोड़ेंगे। अब हमारी एक गलती सब कुछ तबाह कर सकती है। और मिस्टर क्वीन, अब तुम्हारी मेहरबानी से हम सिर्फ इगवा बराए तावान ही के नहीं, कत्ल के भी मुजरिम हैं। इसका लहजा सख्त था और उसकी गोद में पड़ा हुआ रिवाल्वर इसके हाथ में था। सिमोर क्वीन बेचैन सा नजर आने लगा। क्या अब तमाम उम्र इस मौजू पर बातें होंगी? ये कोई मामूली मौजू नहीं। देखो, जो कुछ हुआ हमारे सामने हुआ। चलो, किसी हद तक ही सही। अगर मैंने इसे शूट न किया होता तो मुझे शूट कर देता। सिमोर ने बड़े तहम्मुल से सब समझाया। और मैं ही नहीं, सफदर भी मारा जाता। फिर तुम कहाँ होते मिस्टर जीनियस? ये बताओ, तुम्हें रिवॉल्वर कहाँ से मिला? जे ने पूछा। ये भी एक पुलिस वाले का है। क्या? सिमोन ने कंधे झटक दिए। एक नारकोटिक्स इंस्पेक्टर का है, इसने वजाहत की। वो भी तो पुलिस वाला ही हुआ।
اس نے گزشتہ رات ایک چینی منشیات فروش کی فلیٹ کے باہر مجھے پکڑ لیا تھا. میں نے ریوالور اس سے چھینا اور اسے فلیٹ میں بند کر دیا. تم فکر مت کرو, اسے میرے متعلق کچھ بھی نہیں معلوم. وہ مجھے کوئی سیلر سمجھا تھا. بھگوان مجھے قوت دینا, جے نے کراتے ہوئے کہا. پھر دھات پیچ کر پوچھا, تم چینی منشیات فروش کی فلیٹ میں گئے ہی کیوں تھے؟ یعنی اگلے دن پروجیکٹ پر عمل درآمد ہونا تھا اور تم نے عملاً خود کو گرفتاری کے لیے پیش کر دیا تھا. مجھے کچھ مال خریدنا تھا ایک دوست کی مدد کی خاطر. میں مانتا ہوں کہ میری حماقت تھی, مگر اب میری مذمت کرنے سے کچھ نہیں بدلے گا. تم نے مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا سب کچھ؟ اس لیے کہ تم پاگل ہو جاتے جیسے اب ہو رہے ہو. تمہارا کیا خیال ہے, پولیس یہ ریوالور ٹریس نہیں کر لے گی؟ انہیں پتہ چل جائے گا کہ جس شخص نے یہ ریوالور چھینا اور جس نے باڈی گارڈ کو شوٹ کیا دونوں ایک ہی تھے. یقین کرو اس سے زیادہ وہ کچھ نہیں جان سکیں گے. وہ چینی بھی میرے بارے میں کچھ نہیں جانتا. کاش ایسا ہی ہو, جے نے سخت لہجے میں کہا, کیونکہ تمہاری وجہ سے پولیس ہم تک پہنچی. تمہاری حصے کی جواب دہی بھی تم ہی کرو گے. 9:15 بجے تک پونا سے بمبئی آنے والی سرنگ پولیس والوں سے بھر چکی تھی. وہاں تقریباً ہر برانچ کے پولیس مین موجود تھے. وزارت مواصلات نے ایک بڑی گاڑی فراہم کر دی تھی جس میں ریڈیو وائرلیس سسٹم نصب تھا. اسے بس کے ایک چیسس پر رکھ دیا گیا تھا. واضح ہیڈ کوارٹر کے طور پر استعمال ہو رہی تھی. اسے سرنگ کے باہر کھڑا کر دیا گیا تھا. اس کے علاوہ سرنگ کی انتظامیہ کے ایمرجنسی ٹرک بھی باہر کھڑے تھے. انہیں پولیس نے سرنگ میں داخل ہونے سے روکا تھا. ان ٹرکوں کے ذریعے سرنگ میں پھنسی ہوئی گاڑیاں کھینچ کر نکالی جاتی. پولیس کی جو گشتی گاڑی سب سے پہلے موقع پر پہنچی, اس نے زخمیوں کو اسپتال پہنچایا. 8 گاڑیاں ایسی تھی جنہیں ٹکرانے کی وجہ سے بہت زیادہ نقصان پہنچا تھا. زخمیوں کی تعداد 16 تھی. سرنگ میں CID والوں کی ایک ٹیم موجود تھی. وہ لوگ پھنسی ہوئی گاڑیوں کے مسافروں سے مختصر پوچھ گچھ کر رہے تھے جو زخمی نہیں ہوئے تھے. پہلا مسئلہ یہ جاننا تھا کہ سرنگ میں کیا واقعہ پیش آیا. بیانات عارضی ہیڈ کوارٹر میں لیے جا رہے تھے. 2 فوٹوگرافر ہر زاویے سے جائب گوا کی تصویریں اتارنے میں مصروف تھے. 6 افراد پر مشتمل 2 ٹیمیں سڑک پر تیل کے بڑے بڑے دھبوں کے درمیان قدموں کے پرنٹ تلاش کر رہی تھی. ایک ٹیم مرسیڈیز اور موٹر سائیکل پر موجود انگلیوں کے نشانات اٹھا رہی تھی. 2 چلے ہوئے کارتوس جو سڑک پر ملے تھے انہیں لیبل لگانے کے بعد لیبارٹری بھیج دیا گیا تھا. 9:10 پر SP امریکی قونصلیٹ کے سیکورٹی آفیسر ہوریس اسٹینلے کے ساتھ وہاں پہنچا. اسٹینلے نے مرنے والے کو باڈی گارڈ مائیکل کے گورنر کی حیثیت سے شناخت کر لیا. اس کے بیان کے مطابق مائیکل اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ حکومت امریکہ کا ملازم تھا. اس کا تعلق سیکورٹی سروس سے تھا. یہ وہ موقع تھا جب اسٹینلے سفارتکار کا نام بتانے پر آمادہ ہوا جس کی حفاظت مائیکل کی ذمہ تھی اور جو غائب تھا. اس سے پہلے اس نے افسران کے اصرار کے باوجود اس کا نام نہیں بتایا تھا. وہ وقت ایسا تھا کہ ایئرپورٹ کا پارکنگ لاٹ تقریباً 3/4 خالی پڑا تھا. سعادت کو ڈاک وین اپنی رینج روور کے ساتھ پارک کرنے میں کوئی دشواری نہیں ہوئی. اس کی رینج روور صبح 7 بجے وہاں موجود تھی. وہ وین سے اتر کر رینج روور کی طرف گیا اور رقبی دروازہ کھول کر کینوس کے وہ 2 سلنڈر نکالے جن میں سزائے کشمیر کے بادبان رکھے جاتے تھے. وہ 7 فٹ لمبے تھے اور ان کا نصف قطر 2 فٹ تھا. ہر سلنڈر میں اوپری کی تاروں پر پیتل کے کناروں والے 2 سوراخ تھے جن میں سے ڈوری گزار کر انہیں کس دیا گیا تھا. ایک سلنڈر میں بادبان موجود تھا, وہ بندھا ہوا تھا. سعادت نے خالی سلنڈر اتارا اور ڈاک وین کے ڈرائیونگ کمپارٹمنٹ کی طرف کھڑکی سے جے کی طرف بڑھا دیا. جے نے اسے وین کے ایک حصے میں کھینچنے کے بعد کھول کر پھیلا دیا. پھر بے ہوش کیلی کو اس سلنڈر میں منتقل کر دیا گیا. جے نے ڈوری کئی بار پیتل کے کناروں والے سوراخ سے گزاری اور اس طرح باندھا کہ اوپر والا حصہ پوری طرح بند ہو گیا. یہ مرے گا تو نہیں؟ سبز نے پرتشویش لہجے میں پوچھا. سانس تو نہیں رک جائے گی اس کی؟ ہم نے بہت احتیاط سے باندھا ہے. اب سے 1 گھنٹے بعد آہستہ سا ہوش میں آنے لگے گا, تب ہمیں اسے دوسرا انجیکشن دینا پڑے گا. اس کام سے نمٹنے کے بعد انہوں نے سلنڈر میں لپٹے ہوئے کیلی کو عقبی دروازہ کھول کر وین سے نکالا. سیمون اسے کندھے پر لادا اور رینج روور کے کھلے ہوئے دروازے کی طرف لے گیا. اسے وہاں رکھنے کے بعد اس نے اس پر دوسرا سلنڈر رکھا, بادبان والا. پھر اس نے دروازہ بند کر دیا. اتنی دیر میں وہ ہانپ چکا تھا. انہوں نے وین کے عقبی حصے سے اپنے اوور آل, ہیلمٹ, ریوالور اور واکی ٹاکی نکالے. دستانے واحد چیز تھی جنہیں انہوں نے وین کے عقبی حصے میں ہی چھوڑ دیا. پھر جے نے کندھوں سے زور لگا کر ڈاک وین کے عقبی دروازے کے دونوں پٹ مضبوطی سے بند کر دیے. یہاں سیمور اور صفدر ان دونوں سے جدا ہو گئے. وہ دونوں الگ الگ نکلے. باہر آ کر وہ مختلف سمتوں میں خاصی دور تک پیدل چلے. پھر انہوں نے ٹیکسی روکی اور ڈرائیور کو بلیو ہیون جاٹی چلنے کی ہدایت دی. سعادت اور جے رینج روور میں بیٹھ کر نکلے. سعادت ڈرائیو کر رہا تھا. اس وقت تک SP ٹریفک کنٹرول عارضی ہیڈ کوارٹر پہنچ چکا تھا. وہ زور دے رہا تھا کہ سرنگ جلد از جلد کھود دی جائے. اس کی بات بھی معمول تھی. پونے والی سائڈ سرنگ کے باہر گاڑیوں کی 1 میل لمبی قطار تھی. وہاں ٹریفک عملاً معطل ہو چکا تھا. پھر یہ بھی تھا کہ اب تک تفتیش کی گاڑی جس حد تک بھی کھسکی تھی ٹریفک ڈپارٹمنٹ کی وجہ سے کھسکی تھی. ریکارڈ کی چھانبین کے بعد ثابت ہو گیا تھا کہ موٹر سائیکل کے نمبر پلیٹ جعلی ہے. انجن نمبر سے پتہ چلا کہ اسے گزشتہ رات وکٹوریہ پارک سے چوری کیا گیا تھا. مرسیڈیز کی چوری کی رپورٹ تو درج نہیں کرائی گئی تھی, مگر یہ پتہ چل گیا کہ اسی اتوار کی دوپہر ایک پارکنگ میں چھوڑا گیا تھا. اور ابھی 3 منٹ پہلے ٹریفک پولیس کے ایک سپاہی نے ہاربر روڈ پر کچرا گھر کے قریب پلائی موت دریافت کی تھی. یہ اطلاع CID کے چیف سنیل موہن کو 9:04 پر ملی.
اس نے جان لیا کہ یہ سیاسی اغوا کا کیس ہے جس کے ساتھ ایک قتل بھی نتھی ہے۔ سنیل موہن کی عمر 50 کے قریب تھی۔ وہ اس قدر باصلاحیت تھا کہ اسے اب تک کسی بہت بڑے عہدے پر فائز ہونا چاہیے تھا، لیکن وہ منہ پھٹ اور سمجھوتا نہ کرنے والا آدمی تھا۔ اس کے افسران اس کی زبان سے گھبراتے تھے۔ وہ غیر لچکدار اور باصول آدمی تھا۔ ایسے لوگ پولیس میں کہاں چلتے ہیں؟ لوگ اس بات پر حیران ہوتے تھے کہ اب تک یہاں تک بھی کیسے پہنچ گیا، لیکن اس بات پر کمشنر سے لے کر نیچے تک سب متفق تھے کہ پولیس فورس میں اس سے اچھا کوئی تفتیش کار موجود ہی نہیں، بلکہ کبھی آیا ہی نہیں، اور سنیل موہن اس کیس کا انچارج تھا۔ پولیس ہیڈ کوارٹر کی تیسری منزل پر اپنے آفس سے سنیل نے اپنے افسر اعلیٰ ڈائریکٹر آف کرمنل انویسٹیگیشن کو فون کیا۔ وہ ڈائریکٹر کو معاملے کی سنگینی سے پہلے ہی مطلع کر چکا تھا۔ اب اس نے اسے تازہ ترین تفصیلات سے آگاہ کیا۔ ڈائریکٹر نے فوری طور پر وہ معلومات پولیس کمشنر کو منتقل کر دیں۔ 5 منٹ کے اندر وزیر اعلیٰ تک صورتحال پہنچ گئی۔ کمشنر پولیس خود چیف منسٹر ہاؤس پہنچا تھا اور تنہائی میں وزیر اعلیٰ سے بات کی تھی۔ وزیر اعلیٰ سے یہ بات وزیر اعظم تک پہنچی۔ وزیر اعلیٰ بہت زیرک اور معاملہ فہم شخص تھا۔ اس کی ایک خوبی یہ تھی کہ وہ سیاستدانوں کے انداز میں سوچ سکتا تھا اور بیوروکریٹ بن کر بھی۔ وجہ یہ تھی کہ وہ خود ICS تھا اور اعلیٰ سرکاری عہدے سے ریٹائر ہوا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ کمشنر کی بات سن کر اس نے سمجھ لیا کہ اس بحران کی وسعت اور پھیلاؤ کتنا زیادہ ہے۔ اس نے یہ بھی سمجھ لیا کہ اس صورتحال کے لیے بحران مناسب ترین لفظ ہے۔ اس سے پہلے اس کا واسطہ اس قسم کی صورتحال سے نہیں پڑا تھا۔ کمشنر شرما سے تفصیل سننے کے بعد وزیر اعلیٰ راؤ نے پوچھا، کون سا جنرل کو معلوم ہے صاحب؟ سرکاری طور پر نہیں، ہم ان کے سیکورٹی عملے سے ڈیل کر رہے ہیں۔ سرکاری طور پر تو آپ ہی ان کو بات کرنی چاہیے۔ ٹھیک ہے شرما، میں فوری طور پر ان سے بات کروں گا۔ میرا خیال ہے ابھی تم سے پوچھنا قابل از وقت ہوگا کہ تم نے اس اغوا کے سلسلے میں کیا نظریہ قائم کیا، اور یہ کہ کون لوگ اس کے ذمہ دار ہو سکتے ہیں۔ ہم صرف قیاس کر سکتے ہیں۔ پہلا تو یہ خیال ہے کہ اغوا کا محرک سیاسی ہے۔ میں نے اسپیشل برانچ کو اس زاویے سے تفتیش کرنے کا مشورہ دیا ہے، اور ہاں، مجھے ایک پیچیدگی کے بارے میں بتایا گیا ہے۔ اسپیشل والوں کا خیال ہے کہ یہ ڈیوڈ کیلی کوئی عام سفارتکار نہیں، بلکہ CIA کا کوئی بڑا عہدیدار ہے، لیکن سرکاری طور پر ہمیں یہ بات معلوم نہیں، اور امریکی اس معاملے کو دبانا چاہیں گے۔ اوہ، یہ تو واقعی پیچیدہ معاملہ ہے۔ راؤ نے گہری سانس لے کر کہا، خیر اب تم کیا قدم اٹھاؤ گے؟ تمام بڑی سڑکوں پر رکاوٹیں کھڑی کر کے گاڑیوں کی تلاشی لی جائے گی، بندرگاہوں ہوائی اڈوں کی سخت چیکنگ کی جائے گی۔ ہم زیادہ سے زیادہ نفری استعمال کریں گے، لیکن آپ جانتے ہیں کہ پورے شہر کی پولیس نہیں جھونکی جا سکتی۔ یہ پورا واقعہ ویڈیو ٹیپ پر ریکارڈ ہوا ہے، اسے دیکھیں گے۔ ممکن ہے ہمیں کوئی اہم سراغ مل جائے، لیکن امریکی اس معاملے میں فعال کردار ادا کرنا چاہیں گے۔ جی ہاں، ظاہر ہے ان کا ایک اہم آدمی اغوا ہوا ہے، شرما نے مدافعانہ لہجے میں کہا، لیکن یہاں صرف ہم ہی اسے تلاش کرنے کی اہلیت رکھتے ہیں۔ بات اتنی سیدھی سادی نہیں۔ وزیر اعلیٰ بہت احتیاط سے الفاظ منتخب کر رہا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ شرما بہت اچھا پولیس افسر ہے، لیکن اچھے پولیس مین بھی محکموں کے اور اپنے خیرات کے معاملے میں بے حد حاسی طبیعت رکھتے ہیں۔ وہ شرما کو باور کرنا چاہتا تھا کہ اس معاملے میں ان پر بہت زیادہ دباؤ ہوگا۔ مجھے ایک بات بتاؤ، کیا تمہارے خیال میں تمہارا محکمہ بغیر کسی مدد کے یہ معاملہ نمٹانے کی اہلیت رکھتا ہے؟ ملٹری انٹیلیجنس کو بھی ذہن میں رکھنا۔ کمشنر پولیس کچھ دیر سوچتا پھر بولا، کوئی محکمہ نہیں سمجھ سکتا کہ تفتیش کا آغاز کہاں سے ہونا چاہیے۔ اس کے لہجے میں قطعیت تھی۔ ہمارے پاس افرادی قوت بھی ہے اور وسائل بھی ہیں، یہ ہمارا اپنا علاقہ ہے۔ اگر ڈیوڈ کیلی کو ہم بازیاب نہیں کرا سکتے تو کوئی بھی نہیں کرا سکتا۔ گڈ، اگر تم چاہو تو میں آرمی سے تمہیں مدد فراہم کر سکتا ہوں۔ اب ایک اہم سوال یہ بھی ہے کہ ہمیں دیکھنا ہے کہ اس اغوا کی ذمہ داری کون قبول کرتا ہے۔ اس بات کا امکان بھی ہے کہ امریکی تاوان ادا کر کے اس معاملے کو خاموشی سے نمٹانے کی کوشش کریں۔ ایک بات یہ بھی ہے کہ ممکن ہے یہ کوئی سیاسی واردات نہ ہو۔ تاوان ادا کر کے وہ مجرموں کی حوصلہ افزائی کریں گے۔ شرما کا لہجہ سخت ہو گیا۔ جب اپنے مفادات سامنے ہوں تو کون یہ سوچتا ہے؟ وزیر اعلیٰ نے سیاستدان کی حیثیت سے پوری سچائی سے کہا، ہمیں اس طرح کے منظم جرم سے کبھی واسطہ نہیں پڑا۔ یہ ضروری ہے کہ اس پہلی کوشش کو ناکام بنا دیا جائے۔ میں تمہاری بات سمجھ رہا ہوں، لیکن پہلے ہمیں امریکیوں کا اعتماد حاصل کرنا ہوگا۔ ہماری پولیس کے بارے میں ان کی رائے اچھی نہیں۔ سب سے پہلے ہمیں ان کو اعتماد میں لینا ہوگا۔ میری تجویز ایک میٹنگ کی ہے جس میں تمہارے اور میرے علاوہ امریکی کونسل جنرل موجود ہوں۔ یہ تمام معلومات یکجا ہو سکیں گی۔ میں کونسل سے کہوں گا کہ اپنے ساتھ مشیر بھی لائے۔ میرے خیال میں تم بھی اپنے ساتھ کچھ لوگ لے آنا۔ ان برانچوں کے سربراہ جو تفتیش میں شامل ہیں 3-4 افسر ہونے چاہیے۔ میں امریکیوں کو متاثر کرنا چاہتا ہوں۔ شرما کے جانے کے بعد وزیر اعلیٰ راؤ نے بزر دیکھ اپنے سیکرٹری کو بلایا، سونیا ذرا امریکی کونسل جنرل سے فون پر میری بات کراؤ۔ انہوں نے خود بھی آپ کو فون کیا ہے، سونیا بولی۔ ان کا آفس میری لائن پر آپ سے رابطے کا منتظر ہے، سونیا نے بتایا۔ بس تو ٹھیک ہے، بات کراؤ۔ بلیو ہیون جیٹھی جاتے ہوئے ان کا واسطہ بس ایک روڈ بلاک سے پڑا اور وہ اس کے لیے تیار تھے۔ وہاں چند نوجوان پولیس مین موجود تھے جن کے چہروں سے تھکن عیاں تھی۔ ٹریفک اب بڑھ گیا تھا، لہٰذا روکی جانے والی گاڑیوں کی لمبی قطار خاصی لمبی ہو گئی تھی
اور پولیس والے جلد از جلد سب کو نمٹانے کے چکر میں تھے۔ جی اور سعادت اپنی باری کا انتظار کرتے رہے۔ 10 منٹ بعد ان کی باری آئی۔ پیچھے کا دروازہ کھولیں، ایک پولیس مین نے کہا۔ یہ کیا چکر ہے؟ جی نے متجسس لہجے میں پوچھا۔ وہ بھی نیچے اتر آیا اور سعادت کے پاس کھڑا ہو گیا۔ ایک آدمی کو اغوا کر لیا گیا ہے۔ اوہ! سعادت نے اپنا حصہ کھول دیا۔ پولیس والے نے کینوس کے منہ بند سلنڈروں کو بڑی بدمزگی سے دیکھا۔ ان کے علاوہ وہ رسی کے لچھے، لائف جیکٹس اور ایسی ہی دوسری چیزیں موجود تھیں۔ یہ کیا ہے؟ بادبان کشتی کے بلو ہیون پر میری بوٹ موجود ہے۔ یہ ہم وہاں لے جا رہے ہیں، دیکھنا چاہتے ہو؟ جی ہاں، کھولے ذرا۔ سلنڈر کو بہت اچھی طرح باندھا گیا تھا، اسے کھولنا آسان نہیں تھا۔ بہر کے اب سعادت نے اسے کھولا اور پولیس والے کو بادبان دکھایا۔ پھر وہ بڑبڑایا، دوسرا بھی دیکھو گے؟ کیا مصیبت ہے، ابھی تو اسے دوبارہ باندھنا ہوگا، یہ کوئی آسان کام نہیں۔ پولیس والے نے پیچھے کاروں کی بڑھتی ہوئی قطار کو بیزاری سے دیکھا۔ وہ بھی سعادت اور جے کو دیکھا۔ اس نے سوچا دوسرے سلنڈر میں بھی بادبان ہی ہوگا، اغوا ہونے والا تو بہرحال نہیں ہو سکتا، وقت ضائع کرنے کا کیا فائدہ، آپ لوگ جائیں، اس نے کہا اور پیچھے والی گاڑی کی طرف بڑھ گیا۔ 20 منٹ بعد وہ چاروں بلو ہیون جیٹی پر یکجا ہوئے۔ پروگرام کے مطابق لبریشن فرنٹ کا نمائندہ افسر خان بھی ان سے ملا تھا۔ جیٹی سنسان تھی، پیر کا دن تو لوگوں کے لیے آرام کا دن ہوتا ہے، وہ رامو کی چھٹی کا دن تھا، لہٰذا جیٹی پر ان لوگوں کے سوا کوئی نہیں تھا۔ انہوں نے بادبان کی طرح بندھے ہوئے کیلی کو اتارا اور رامو کی کشتی پر لادا۔ پھر وہ کشتی کھیتوں میں سدائے کشمیر تک چلے گئے۔ انہوں نے رامو کی کشتی تو سدائے کشمیر سے باندھ دیا۔ ربڑ کی کشتی جو بوٹ میں موجود ہوتی ہے نکالنے میں وقت لگا، اس طرح وقت کی بچت ہو گئی۔ افسر خان سمیت تمام لوگ بوٹ پر آ گئے تو جے نے کہا میرے اور سعادت کے علاوہ سب لوگ نیچے چلے جائیں۔ ڈیوڈ کیلی کو بوٹ پر منتقل کرنا بہت دشوار ثابت ہوا۔ سیمور ساتھ نہ ہوتا تو شاید یہ ممکن ہی نہ ہوتا۔ بہرحال وہ اسے نیچے لے گئے۔ جے نے کاکپٹ میں جا کر انجن سٹارٹ کیے۔ سعادت بوٹ کو کھولنے کے لیے چلا گیا۔ ٹھیک 10 بجے سدائے کشمیر اپنے خاص سفر پر روانہ ہو گئی۔ معزز سامعین حضرات، اغوا کی یہ کہانی بھی جاری ہے، بقیہ واقعات اگلی قسط میں۔